جی سامعین، آپ کا اپنا قاری ابن صفی کی عمران سیریز کی 5ویں کتاب جہنم کی رقاصہ کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبارہ کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ دوسری صبح کے اخبارات الفریڈ پارک میں کسی اڈھیر عمر آدمی کی لاش برآمد ہونے کی کہانی سنا رہے تھے۔ پولیس کا نظریہ اور دیگر تفصیلات نمایاں طور پر شائع ہوئی تھیں۔ عمران اپنے طلاق آفس میں اداس بیٹھا تھا۔ روشی دوسرے کمرے سے نکل کر غالباً چائے کا پیکٹ لینے کے لیے باہر جانے لگی۔ عمران نے بڑی پھرتی سے اپنی داہنی ٹانگ آگے بڑھا دی۔ روشی بے خبر تھی، اس لیے پیٹ کے بل دڑام سے فرش پر جا گری۔ ساتھ ہی اس کے منہ سے عمران کے لیے کچھ ناشائستہ قسم کے جملے نکل گئے، مگر عمران نے کچھ اس طرح گردن ہلا کر ٹھیک ہے کہا جیسے اس نے روشی کے الفاظ سنے ہی نہ ہوں۔ وہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہونٹ سکوڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ روشی کے فرش سے اٹھتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم بالکل جنگلی ہو، روشی پیر پٹخ کر چیخی۔ سب ٹھیک ہے، جاؤ، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ نہیں جاؤں گی، روشی نے روحانسی آواز میں کہا اور پھر کمرے میں واپس چلی گئی۔ عمران نے بڑے مغموم انداز میں اپنے سر کو خفیہ سی جنبش دی اور سامنے پھیلے ہوئے اخبارات کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے روشی کو آواز دی۔ نہیں آؤں گی، روشی نے دوسرے کمرے سے للکارا۔ تم جہنم میں جاؤ۔ مجھے راستہ نہیں معلوم روشی ڈیئر، ورنہ کبھی کا چلا گیا ہوتا۔ تم میری بات تو سنو۔ نہیں سنوں گی، مجھ سے مت بولو۔ عمران کو اٹھ کر اسی کمرے میں جانا پڑا جہاں روشی تھی۔ وہ مسہری پر اوندھی پڑی ہوئی نظر آئی۔ آخر بات کیا ہے؟ اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ چلے جاؤ یہاں سے، شرم نہیں آتی؟ عورتوں سے اس قسم کا مذاق کرتے ہو، بالکل جنگلی ہو۔ اب موقع پر کوئی اور نہ ملے تو میں کیا کروں؟ عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ ویسے میں حتی الامکان یہی کوشش کرتا ہوں کہ عورتوں سے یہ کیا کسی قسم کا بھی مذاق نہ کروں۔ یہاں سے چلے جاؤ، روشی اور زیادہ جھلا گئی۔ تم کہتی ہو تو چلا جاؤں گا۔ ویسے میں تم سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ بھیڑ کے بچے کو میمنہ کہتے ہیں یا بھینس کے بچے کو؟ اور آدمی کے بچے کو صرف بچہ کیوں کہتے ہیں، آدمی کیوں نہیں کہتے؟ روشی اٹھ بیٹھی، چند لمحے عمران کو گھورتی رہی، پھر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ باہر سے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ بیرونی دروازہ بند تھا۔ کون ہے؟ عمران نے بلند آواز میں پوچھا۔ میں ہوں، فیاض۔ تم آگے بیٹا۔ عمران آہستہ سے بڑبڑاتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے کمرے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحہ کے لیے رکا، پھر ایک طرف ہٹ کر دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی فیاض اندر داخل ہوا، عمران کی داہنی ٹانگ اس کے پیروں میں الجھ گئی اور فیاض بے خبری میں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ لیکن وہ دوسرے ہی لمحہ میں الٹ کر عمران پر آ پڑا۔ یہ اور بات ہے کہ اس حرکت سے بھی تکلیف اسی کو ہوئی ہو، کیونکہ اس کا گھونسا عمران کی بجائے دیوار پر پڑا تھا۔ عمران ایک طرف ہٹ کر للکارا۔ آپ کے لیے چائے لاؤ؟ چائے کے بچے، یہ کیا حرکت تھی؟
فیاض نے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لی۔ ہیں؟ عمران آہستہ سے بولا، وہ دیکھ رہی ہوگی۔ فیاض نے اضطراری طور پر اس کا گریبان چھوڑ دیا اور بکھلا کر دوسرے کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔ روشی سچ مچ دروازے میں کھڑی دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اوہو روشی، عمران جلدی سے بولا، ان سے ملو، یہ کیپٹن فیاض، لا حول ولا قوت، کیپٹن فیاض ہیں، گہرے دوست۔ ہاں، اور یہ میری پارٹنر روشی، سینئر پارٹنر سمجھو، کیونکہ روشی اینڈ کو۔ فیاض نے جلدی میں 2-4 رسمی جملے کہے اور کرسی میں گر کر ہانپنے لگا۔ وہ اب بھی عمران کو قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ روشی، عمران بلند آواز میں بڑبڑایا، اب تو چائے کا انتظام کرنا ہی پڑے گا۔ یہ بہت بڑے آدمی ہیں، CBI کے سپرڈنٹ۔ اوہو، روشی مسکرا کر بولی، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ مجھے بھی، فیاض جواباً مسکرایا۔ عمران نے اردو میں کہا، فیاض صاحب خیال رہے کہ میں طلاق دلوانے کا دھندا کرتا ہوں، ذرا اپنی مسکراہٹ ٹھیک کرو، ہونٹوں کے گوشے کپ کپا رہے ہیں اور یہ جنسی لگاوٹ کی علامت ہے۔ یقین مانو میں تمہاری بیوی سے ایک پیسہ فیس وصول نہیں کروں گا، تم کیس بھی تو دلواؤ، ایسی خدمت کروں گا کہ طبیعت خوش ہو جائے گی تمہاری۔ فیاض کچھ نہ بولا۔ عمران کے خاموش ہوتے ہی روشی نے پوچھا، کیوں کیپٹن، CBI میں عمران کا کیا عہدہ تھا؟ میرا ماتحت تھا، فیاض نے اکڑ کر کہا۔ ارے خدا غارت کرے، عمران بڑبڑایا۔ اچھا میں تم سے سمجھ لوں گا۔ روشی ہنستی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ہاں اب بتاؤ، فیاض آستین چڑھانے کی کوشش کرتا ہوا بولا، کسی دن میں تمہاری شیخی نکال دوں گا۔ شیخی نہیں، پٹھانی کہو، میں پٹھان ہوں، سمجھے؟ تم کوئی بھی ہو، لیکن یہ کیا حرکت تھی؟ آخر کب تک تمہارا بچپنا برداشت کیا جائے گا؟ تم کیپٹن فیاض، تم اسے بچپنا کہہ رہے ہو؟ مجھے حیرت ہے، اگر تم شرلاک ہومز کے زمانے میں ہوتے تو تمہیں گولی مار دی جاتی، اور بالکل شرلاک ہومز ہی کی طرح جانتا ہوں تم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو۔ کیوں آیا ہوں؟ فیاض نے پوچھا۔ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کس طرح آئے ہو۔ کس طرح آیا ہوں؟ سر کے بل چلتے ہوئے۔ اب پوچھو ڈاکٹر واٹسن کہ یہ بات میں نے اتنے وثوق کے ساتھ کیوں کہی ہے؟ جواب یہ ہے پیارے واٹسن کہ مجھے تمہارے بالوں میں کچھ ننھے منھے تنکے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھا ہے نا، یہی بات۔ بور مت کرو، فیاض نے برا سا منہ بنایا، میں ایک ضروری کام سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں آج کا اخبار پورا پڑھ چکا ہوں، عمران سنجیدگی سے بولا، حتیٰ کہ وہ اشتہارات بھی پڑھ ڈالے ہیں جنہیں شادی شدہ آدمیوں کے علاوہ اور کوئی شریف آدمی نہیں پڑھتا۔ تو تم سمجھ گئے؟ فیاض مسکرایا۔ میں بالکل سمجھ گیا، نہ صرف سمجھ گیا بلکہ کام بھی شروع کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب میں ضرور بتاتا، مگر اسی صورت میں اگر گھونسا دیوار پر پڑنے کی بجائے میرے جبرے پر پڑا ہوتا۔ خیر ہوگا، مجھے کیا، جو بوئے گا سو کاٹے گا، اور لاد چلا ہے بنجارہ والی مثل تھی۔ فیاض صاحب، ارے روشی، چائے نہیں، میں چائے نہیں پیوں گا۔ حالانکہ تم پچھلی رات سے اب تک جاگتے رہے ہو اور ابھی تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ روشی کٹلیٹس بڑے اچھے بناتی ہے، حالانکہ ابھی وہ بھی اسی فرش پر اوندے منہ گر چکی ہے۔ وہ بھی؟ فیاض نے حیرت سے دہرایا۔ عمران تم آدمی ہو یا جانور؟ وہ بھی اس وقت سے متواتر یہی ایک سوال دہرا رہی ہے۔
عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ میں خود کو ہر طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا، خواہ وہ ایک اینگلو برمیز لڑکی ہو، خواہ کیپٹن فیاض، اور اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ اس لاش کے متعلق تم لوگوں کا نظریہ قطعی غلط ہے۔ کیا مطلب؟ فیاض سنبھل کر بیٹھ گیا۔ تمہارا یہی نظریہ ہے کہ مرنے والا کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گرا، اس کی پیشانی میں چوٹ آئی اور کوئی زہریلا مادہ اتنی تیزی سے زخم کے راستے خون میں سرایت کر گیا کہ گرنے والے کو اٹھنے کا موقع بھی نہ ملا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موت کے متعلق ڈاکٹروں کی رائے غلط ہے، اس طرح کسی کا مر جانا بعیداز قیاس نہیں، لیکن یہ خیال کہ وہ ٹھوکر کھا کر گرا اور اس کی پیشانی زخمی ہو گئی، مگر نہیں، ٹھہرو، کیا اس کی لاش کسی ایسی جگہ ملی ہے جہاں کی زمین ہموار نہ ہو، یا گرنے کی صورت میں اس کا سر کسی ایسی چیز سے جا ٹکرایا ہو جو زمین کی سطح سے اونچی ہو؟ نہیں، لاش الفرڈ پارک کی ایک روش پر ملی تھی اور وہاں دور دور تک کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو زمین کی سطح سے اونچی ہو، اور ظاہر ہے کہ روشیں بھی ناہموار نہیں ہوتی۔ تب میری جان یہ بتاؤ کہ تمہاری پیشانی کیوں نہیں زخمی ہوئی، اور روشی بھی بے داغ پیشانی لیے گھوم رہی ہے؟ تم دونوں ہی بے خبری میں کافی دور سے گرے تھے، بتاؤ۔ فیاض پلکیں جھپکانے لگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر اس وقت تم دونوں کے نزدیک کوئی دیوار یا کرسی یا درخت کا تنا ہوتا تو یقیناً تمہاری پیشانیاں زخمی ہو جاتی۔ بات تو ٹھیک ہے، مگر کیوں؟ فطرت، اپنی حفاظت کرنے کی جبلت۔ جب ہم منہ کے بل گرتے ہیں تو غیر ارادی طور پر ہماری ہتھیلیاں یا کونیاں زمین سے ٹک جاتی ہیں۔ اس طرح فطرت خود ہی ہم سے ہمارے جسم کے بہترین اور سب سے زیادہ کارآمد لیکن کمزور حصوں کی حفاظت کراتی ہے۔ یار بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، فیاض سر ہلا کر بولا۔ روشی، چائے؟ عمران نے پھر ہانک لگائی اور پھر آہستہ سے بولا، یار ایک آدھ کیس لاؤ، اس شہر کی عورتیں بڑی بے حس معلوم ہوتی ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کم از کم 1 ماہ تک روزانہ اشتہار دیتا رہوں، کیا خیال ہے؟ عمران، تم اسے بیوقوف بنانا جو تمہیں احمق سمجھتا ہو، اسے بھلا میں کیا بیوقوف بنا سکوں گا؟ میں اس لیے آیا تھا کہ تم لاش دیکھ لیتے۔ کیا وہ اب بھی جائے واردات پر ہے؟ نہیں، مردہ خانے میں ہے، ابھی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا۔ جب وہ موقع واردات سے ہٹا لی گئی ہے تو دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم چلو تو ناشتہ کہیں اور کریں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کھائیں گے کہاں سے؟ بھلا تمہارے اس کیس میں مجھے کیا مل جائے گا؟ بس اٹھو، بور مت کرو۔ اس وقت تم پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر خیر، اس گرنے کے سلسلے میں ایک کام کی بات معلوم ہوئی، مگر تم نے اس بیچاری کو بھی گرایا تھا۔ کیا کرتا، مجبوری تھی، تجربہ تو کرنا ہی تھا۔ بڑے سور ہو۔ اچھا، عمران اٹھتا ہوا بولا، میں چلوں گا، مگر یہ نہ بھول جانا کہ میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا، اور ہاں، پہلے ہم الفریڈ گارڈن چلیں گے۔ عمران جانتا تھا کہ روشی اس وقت ناشتہ ہرگز تیار نہیں کرے گی، اس لیے فیاض سے شرمندگی اٹھانے سے یہی بہتر ہے کہ یہاں سے کہیں ٹل جائے۔ باہر آ کر انہوں نے ایک چھوٹے سے ریسٹورانٹ میں ناشتہ کیا اور الفریڈ گارڈن کی طرف روانہ ہو۔ ہاں، کل وہ لیڈی تنویر کیوں آئی تھی؟ فیاض نے پوچھا۔ کہنے کے لیے کہ اگر سر تنویر ہماری فرم کی خدمت حاصل کرنا چاہے تو اسے فوراً مطلع کر دیا جائے۔ غالباً لیڈی تنویر طلاق نہیں لینا چاہتی۔ بکواس ہے، تم بتانا نہیں چاہتے۔ بھلا میں تمہیں اپنے بزنس کی باتیں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ الفریڈ گارڈن پہنچ گئے اور پھر فیاض اسے اس جگہ لے گیا جہاں لاش پائی گئی تھی۔ یہی جگہ ہے،
ٹھیک یہیں پر لاش ملی تھی۔ اوندھی پڑی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن اتنی جلدی یہ کیسے معلوم کر لیا گیا کہ وہ کوئی زہریلا مادہ تھا جو پیشانی کے زخم کے ذریعے جسم میں سرایت کر گیا؟ پھر اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ جسم پر کوئی اور نشان نہیں، گلا گھونٹ کر بھی نہیں مارا گیا۔ تم نے یہاں سے سرخ بجریاں تو ضرور سمیٹی ہوں گی، کیوں نہیں تو؟ یار تم محکمہ سراغر ثانی کے سپرڈنٹ ہو یا میں گدھا ہوں اور تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے اسے ضروری نہیں سمجھا تھا کہ یہاں سے بجریاں سمیٹی جائیں، کیونکہ مجھے بھی اس پر یقین نہیں ہے کہ وہ یہیں اور اسی جگہ نہ مرا ہوگا۔ آخر وہ کتنا سرید اثر زہر تھا کہ مرنے والا گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش نہیں کر سکا۔ لاش کو میں نے یہاں پڑا دیکھا تھا، اس کی پوزیشن سے تو صاف یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ گرنے کے بعد ہل بھی نہ سکا ہو۔ ویری گڈ، پھر تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ لاش یہاں پھینکی گئی ہوگی، موت کہیں اور واقع ہوئی ہوگی۔ آپ زیادہ عقل مند بننے کی کوشش مت کرو، عمران مسکرا کر بولا۔ اس کی موت یہاں بھی واقع ہو سکتی ہے اور وہ اسی جگہ گر کر مر بھی سکتا ہے۔ بات کا بتنگڑ میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اچھا، میں بات بناتا ہوں، تم بتنگڑ بنانے کی کوشش کر لو۔ فیاض صاحب، یہ الفریڈ گارڈن ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہاں سانپ بکثرت ہیں۔ فرض کیجئے اسے سانپ نے کاٹا ہو، ابھی پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا، زہر والی بات بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ تو کہو کہ میں نے اس وقت ناشتہ بھی تمہارے پیسوں سے کیا ہے، ورنہ بتاتا۔ مجھے خام خواہ یہاں تک دوڑایا ہے، تو اب لاش بھی دکھا دو۔ بہرحال تم مجھ سے متفق نہیں ہو۔ لاش کا پوسٹ مارٹم ہو جانے دو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ پھر اس سلسلے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور وہ سرکاری مردہ خانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاش غالباً پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائی جانے والی تھی، کیونکہ مردے ڈھونے والی گاڑی کمپاؤنڈ میں موجود تھی۔ فیاض نے عمران کو دھکا دے کر آگے بڑھایا اور پھر مردہ خانے میں پہنچ کر فیاض نے جیسے ہی لاش کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا، عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بڑی تیزی سے لاش پر جھکا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے یقین ہو گیا کہ یہ لاش اس بوڑھے کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی جس کا پچھلی رات وہ تعاقب کر چکا تھا۔ یہ پیشانی کا زخم دیکھو، فیاض نے کہا۔ دیکھ رہا ہوں، عمران سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ مجھے تو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ اچھا، خیر پرواہ نہیں، اب تم بہت مغرور ہو گئے ہو، فیاض نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ تم سمجھتے ہو شاید دنیا میں تم ہی سب سے زیادہ عقل مند ہو۔ نہیں تو میرا خیال ہے کہ تم نہ تو عقل مند ہو اور نہ مغرور۔ چلو چھوڑو، جسم نیلا پڑ گیا ہے، زہر ہی ہو سکتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی بتا سکے گی کہ زہر جسم میں کیوں کر داخل ہو۔ لہٰذا رپورٹ ملنے تک اگر ہم اس معاملے کو ملتوی ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے کیا اس کے جسم پر لباس موجود ہے؟ نہیں، لباس لیبارٹری میں ہے۔ لیبارٹری میں کیوں؟ شبہ ہے کہ کپڑوں پر سے لانڈری کے نشانات مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آہا، عمران کچھ سوچنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، کیا اس کی جیب سے کچھ کاغذات وغیرہ بھی برآمد ہوئے ہیں؟ کمال کرتے ہو، جن لوگوں نے نشانات مٹائے ہیں انہوں نے کاغذات وغیرہ کیوں چھوڑے ہوں گے؟ نشانات؟ ہو سکتا ہے کہ نشانات خود مرنے والے ہی نے اپنی زندگی میں مٹائے ہوں۔ اچھا، اب بس ختم کرو، فیاض نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ورنہ ابھی یہ بھی کہو گے کہ مرنے والا پرنس آف ڈنمارک تھا۔
وہ دونوں مردہ خانے سے باہر آ گئے۔ اچھا میں چلا، عمران نے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے مجھے مطلع کرنا اگر ضرورت سمجھی گئی۔ فیاض بولا، اس کے لہجے میں بھی کبیدگی موجود تھی۔ مجھ سے الجھو گے تو سر پکڑ کر رونا پڑے گا۔ جانتے ہو کہ میری فرم کس قسم کا کاروبار کرتی ہے۔ اتنے میں وہاں مردے خانے کا انچارج آ پہنچا۔ اس نے فیاض سے گفتگو شروع کر دی اور عمران وہاں سے ہٹ کر اس جگہ آیا جہاں فیاض کی موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے نہایت اطمینان سے اسے سٹارٹ کیا۔ فیاض نے دیکھا اور صرف منہ پھیلا کر رہ گیا۔ مردہ خانے کے انچارج کے سامنے وہ بے تحاشا دوڑ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ وہ بے بسی سے عمران کی اس حرکت کو دیکھتا رہا۔ موٹر سائیکل فراٹے بھرتی ہوئی کمپاؤنڈ سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد عمران لیڈی تنویر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم یہاں کیوں چلے آئے؟ لیڈی تنویر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آخری اطلاع دینے کے لیے۔ عمران اس کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں سمجھی۔ لیڈی تنویر کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ غزالی چلا گیا۔ اوہ اچھا۔ لیڈی تنویر ایک طویل سانس لے کر بیٹھتی ہوئی بولی، اچھا تو تمہاری بقیہ رقم پرسوں تک پہنچا دی جائے گی۔ لیکن اب میں رقم لے کر کیا کروں گا؟ عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اس بیچارے کا پورا جسم نیلا پڑ گیا ہے اور شاید اس وقت ڈاکٹروں کے چاقو اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہوں۔ میں کچھ نہیں سمجھی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ عمران نے اسے واقعات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ سر تنویر بھی اس میں دلچسپی لے رہے تھے، لیکن پولیس کو ابھی اس کا علم نہیں ہے۔ ویسے اب میرا ارادہ ہے میں پولیس کو اس سے مطلع کر دوں۔ لیڈی تنویر تھوڑی دیر تک چپ چاپ ہانپتی رہی، پھر بدقت بولی، تو اب تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہو؟ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے لیے اسے قتل بھی کر سکتی ہو۔ اچھی بات ہے، جب پولیس آپ سے پوچھ گچھ کرے تو آپ بتا دیجئے گا، کہہ دیجئے گا کہ میں نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ پھر پولیس مجھ سے پوچھے گی تو میں صاف کہہ دوں گا کہ مجھے اس پر لیڈی تنویر نے مجبور کیا تھا۔ پھر لیڈی تنویر کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں مجھے مجبور کیا تھا، وہ کیوں چاہتی تھیں کہ غزالی یہاں سے چلا جائے، اور اتنے سے کام کے لیے انہوں نے اتنی بڑی رقم کیوں دی تھی۔ پھر غزالی کے پڑوسی سر تنویر کو بھی پہچان لیں گے جو گھنٹوں اس کے کمرے کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوگا؟ لیڈی تنویر، اور پھر آپ کو وہ آدمی شناخت کرے گا جو اس دن میرے آفس میں موجود تھا اور اس نے آپ کو وہاں دیکھ کر حیرت بھی ظاہر کی تھی۔ آپ جانتی ہیں وہ کون تھا؟ نہیں جانتی؟ اچھا تو سنیے، وہ سی بی آئی کا سپرڈنٹ کیپٹن فیاض تھا۔ لہٰذا آپ پولیس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آپ مجھ سے واقف نہیں ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ لیڈی تنویر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ غزالی کون تھا اور اس طرح کیوں مار ڈالا گیا؟ وہ کن لوگوں سے خائف تھا؟ اور وہ عمران اپنا سر سہلانے لگا۔ اسے وہ نام یاد نہیں آ رہا تھا جس کا حوالہ پچھلی رات دوران گفتگو میں غزالی نے دیا تھا۔ ایسا نام جو کسی عورت ہی کا ہو سکتا تھا، اطالوی طرز کا نام۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کن لوگوں سے خائف تھا، مگر ٹھہرو، تم بہت چالاک ہو۔ مجھے یقین ہے کہ غزالی زندہ ہے۔ تم مجھ سے میرا راز اگلوانا چاہتے ہو۔ کیا آپ نے آج کا اخبار نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے، مگر تم ایک دوسرے معاملے کو بھی اس سلسلے میں استعمال کر سکتے ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے، شاید میں نام بھی غلط بتا رہا ہوں۔ نہیں، نام ٹھیک ہے، تم اس سے مل چکے ہوگے۔
اگر آپ لاش دیکھنا چاہتی ہوں تو میں پوسٹ مارٹم رکوا دوں؟ ہاں میں دیکھوں گی، لیڈی تنویر نے ایسے لہجے میں کہا جس سے یہ مترشح ہو رہا تھا کہ اسے عمران کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اچھی بات ہے، کیا آپ مجھے اپنا فون استعمال کرنے کی اجازت دیں گی؟ نہیں۔ اچھا تو پھر میرے ساتھ چلیے۔ نہیں جاؤں گی۔ تم شوق سے میرے متعلق پولیس کو اطلاع دے سکتے ہو، تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، سمجھے؟ ہو سکتا ہے کہ آدمی جو تمہارے دفتر میں اس دن موجود تھا سی بی آئی کا آفیسر رہا ہو۔ میں تمہاری اطلاع کے لیے بتاتی ہوں کہ سی بی آئی کے ڈائریکٹر جنرل رحمان صاحب میرے گہرے دوستوں میں سے ہیں۔ تب تو میں ضرور آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کرا دوں گا، کیونکہ رحمان صاحب میرے گہرے دشمنوں میں سے ہیں۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اس لیے مجبوراً مجھے فارورڈنگ اینڈ کلیئرنگ بیورو قائم کرنا پڑا۔ اچھا شاید تم غلط سمجھے ہو، میں ابھی تمہاری موجودگی میں انہیں فون کرتی ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ بلیک میلر علی عمران ایم ایس سی پی ایچ ڈی ہے۔ علی عمران؟ لیڈی تنویر چونک کر اسے گھورنے لگی۔ علی عمران، تم بکواس کر رہے ہو، یہ رحمان صاحب کے لڑکے کا نام ہے اور وہ بھی اسی محکمے میں۔ کبھی تھا، عمران نے جملہ پورا کرتے ہوئے کہا، لیکن ڈائریکٹر جنرل صاحب نے اس کا پتہ کاٹ دیا۔ اب وہ شہر کی ساری عورتوں سے ان کے شوہروں کا پتہ کٹوا دے گا۔ کیا تم واقعی عمران ہو، یعنی رحمان صاحب کے لڑکے؟ ختم بھی کیجئے لیڈی تنویر، مجھ سے غزالی کی گفتگو کیجئے۔ آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ… خیر جانے دیجئے، میں کچھ نہیں جانتی، تم جا سکتے ہو۔ یقین کرو تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیڈی تنویر نے کہا اور اٹھ کر ڈرائنگ روم سے چلی گئی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔